اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ سورۃ البقرہ آیت نمبر 54۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کا 7واں بڑا انعام، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، یعنی ان لوگوں کو کہا تھا جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، اے میری قوم بے شک تم نے بچڑے کو معبود بنا کر خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، یعنی توحید جیسی عظیم دولت پا کر پھر شرک اور مخلوق پرستی میں مبتلا ہو کر اپنی جانوں پر بہت بڑا ظلم کیا۔ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ، لہٰذا تم لوگ فوری اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، پھر اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی توبہ کی تکمیل کے لیے تم میں سے جنہوں نے بچھڑے کی عبادت نہیں کی وہ بچھڑے کی عبادت کرنے والوں کو قتل کریں۔ اس تفسیر کے مطابق قتل توبہ کا تتمہ ہوگا، یعنی توبہ کی تکمیل ہوگی، خود توبہ نہ ہوگی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فَقْتُلُوا میں فا تفسیر کے لیے ہو، اس کے موافق یہ قتل ہی خود توبہ ہوگا، اور آیت کا معنی یہ ہوگا کہ تم اپنے لوگوں کو قتل کر دو، یہی ان کی توبہ ہے۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، کیونکہ یہ قتل شرک سے پاک کرنے اور حیات ابدی اور سرور سرمدی تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، یعنی جنت تک۔ چنانچہ مجرمین کا قتل شروع ہوا، اور جب بنی اسرائیل کثرت سے قتل ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں رو رو کر دعا فرمائی، یا اللہ اپنا رحم نازل فرمائیے۔ پس اللہ رب العزت نے انہیں معاف فرما دیا۔ فتاب علیکم، پھر اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، اور یہی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے جس کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ اتنے بڑے جرم کے باوجود ہم نے تمہیں معاف کر دیا، ورنہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ان کے جرم کی وجہ سے دنیا آخرت دونوں جہانوں میں سزا دی جاتی، مگر اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے ادھر دنیا ہی میں سزا دے کر معاملہ صاف کر دیا۔ تو دنیا کی سزا یہ ہلکی ہے، آخرت کی سزا بہت سخت ہے۔ جہنم کی آگ سے نکال کر اگر دنیا کی آگ میں جہنمی کو ڈالا جائے گا تو اس کو نیند آئی جائے گی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ چنانچہ ایسا توبہ قبول کرنے والا ہے کہ اگر بڑے سے بڑا گناہ ہی کیوں نہ ہو جائے، جب بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ صرف توبہ کو ہی قبول نہیں فرماتا بلکہ بہت زیادہ انعام بھی عطا فرماتا ہے، اس لیے کہ وہ رحیم ہے، اور اللہ رب العزت ہی کا حوصلہ ہے کہ وہ جرم کو معاف کر کے انعام عطا فرما دیتا ہے۔ آیت کا پیغام آپ کے نام، خیر کے پہلو کو سوچنے کی عادت بنائیں۔ بعض سزاؤں میں خیر کا پہلو ہوتا ہے، ایک مومن کی شان یہی ہے کہ اسی خیر کے پہلو پر نظر رکھے۔ نمبر 2، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اور یہودیوں کو تنبیہ۔ اس آیت کے ضمن میں شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بھی واضح ہوا کہ سچی توبہ سے بھی سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور شرک کے بدلے میں قتل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور اس آیت سے بعد کی یہودیوں کو بھی تنبیہ ہو گئی کہ تمہارے آباء و اجداد کی توبہ ان کے قتل سے قبول ہوئی، لیکن دین محمدیہ کا تم سے صرف یہ مطالبہ ہے کہ تم ایمان قبول کر کے تابعداری کی زندگی گزارنی شروع کر دو تو تمہارے اوپر بھی رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تو ہماری توبہ اللہ تعالیٰ نے کتنی آسان کر دی ہے کہ زبان سے بھی نہیں، صرف دل سے آپ کو ندامت ہو، اللہ کی طرف رجوع ہو، اور آپ کے آنسو نکل پڑیں یا رونے والی شکل بن جائے، اور آپ کو صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے احساس ہو جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کا بڑے سے بڑا گناہ معاف فرما دیں گے۔ لیکن بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی یہ کتنی بڑی سزا تھی، یعنی پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں معاملہ صاف کر دیا، ایک اعتبار سے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ ان کے لیے کتنی بڑی سزا تھی کہ تمہاری توبہ یہی ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، یا جنہوں نے عبادت نہیں کی
بچھڑے کی، وہ ان لوگوں کو قتل کریں جنہوں نے بچھڑے کی عبادت کی۔ تو اس لیے ہم بھی ڈریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، جیسے اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے ایسے اللہ کا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتے ہیں تو انسان پہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، ہر چیز تنگ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے بغیر انسان کو کوئی خوشی دینے والا نہیں، کوئی پریشانی سے بچانے والا نہیں۔ تو ہم سب بھی سچی سچی توبہ کریں، اللہ سے بار بار معافی مانگیں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور اللہ سے معافی مانگتے رہیں، صبح شام معافی مانگیں، کیونکہ جتنا ہم اللہ سے معافی مانگیں گے اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔